السلام علیکم، انفو آئس چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع دنیا کے پہلے ہوائی حملے کے متعلق ہے۔ سورہ فیل میں اس دنیا کا پہلا ہوائی حملہ یعنی فرسٹ ایئر اٹیک مکمل جدید تکنیکی مہارت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہم آج اس معجزے کے سائنسی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس حملے میں سائنس کے تمام نکات پر نظر رکھنے کی کوشش کریں گے، جبکہ حقیقت میں اس معجزے کا ہر پہلو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ ابرہ جو یمن کا وائسرائے تھا، جب اس نے خانہ کعبہ کے مقابل شہر صنعاء میں ایک کلیسا بنایا تو حکم جاری کیا، آئندہ حج کے اراکین یہاں ادا ہوں گے۔ تو ایک عرب نے شہر صنعاء جا کر اس کلیسا کو ناپاک کر دیا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ابرہ اپنے 60,000 لشکر بھما 8 ہاتھیوں کے حملہ کرنے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ تاریخ میں 8 ہاتھی بھی بتائے گئے اور 8 ہاتھیوں سے زیادہ کی تعداد بھی بتائی گئی۔ یہاں پر اب دنیا کو جدید ترین مستقبل کی ٹیکنالوجی سے روشناس کروایا گیا، ایک پرندے ابابیل کے ذریعے۔ ابابیل ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جسے رب نے ریڈار میپ، نیویگیشن سسٹم، ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم سے لیس کیا اور فلی لوڈڈ کر کے لشکر ابرہ پر فضائی حملہ کرنے بھیج دیا۔ ابرہ کا لشکر کہاں ٹھہرا ہے اور کتنے فاصلے پر موجود ہے، کس سمت میں موجود ہے، یہ ریڈار میپ جو ابابیل کو ودیعت کیا گیا اس کے ذریعے ابابیل کو پتہ چلا۔ نیویگیشن سسٹم جو ابابیل میں رکھا گیا، اس کے ذریعے ابابیل کو پتہ چلا کہ دشمن ہدف یا لشکر ابرہ کی براہ راست حرکات و سکنات، ان کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور کن اطراف میں لشکر کتنا پھیلا ہوا ہے، اس کی نگرانی کا سسٹم ابابیل میں موجود تھا۔ جدید تکنیکی مہارت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم یعنی RTOS۔ RTOS کے ذریعے 100% نتائج حاصل کرنے کے لیے دشمن کی حرکات کی پیشن گوئی کی جاتی ہے اور پرعزم ہو کر اس پر حملہ کیا جاتا ہے ایک خاص وقت میں۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نو اسکیپ زون۔ نو اسکیپ زون کا مطلب ہے دشمن چاہے جتنا بھی الرٹ ہو جائے، خبردار ہو جائے، وہ بچ نہیں سکتا۔ دشمن جس جگہ جہاں پر موجود ہے وہیں پر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسے نو اسکیپ زون کہتے ہیں۔ اب اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے کہ ابابیل کو یہ تمام تکنیکی مہارتیں ودیعت کی گئیں۔ اب اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے پرندے کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے کس سمت میں پرواز کرنی ہے، کتنی پرواز کرنی ہے، کتنے فاصلے تک پرواز کرنی ہے، دشمن کی تعداد کتنی ہے، دشمن کی حرکات و سکنات کیا ہیں، دشمن کن کن اطراف میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر کنکری کے اوپر اس کے دشمن کا نام لکھا تھا، کس کنکری نے کس کے اوپر برسنا ہے، یہاں تک ایڈوانس فلی لاگڈ ٹارگٹ ایک پرندے کے پاس کیسے آیا۔ اگر ایک 36 کلو کے انسانی وجود کو جلا کر راکھ بنایا جائے 1000 ڈگری سیلسیس پر تو 2 سے 2.5 یا 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور اگر ایک ہاتھی کو جلایا جائے 1800 ڈگری سیلسیس پر تو 6 سے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات یہاں یاد رکھیں، اگر ہاتھی کو جلایا جاتا ہے تو اس کے اعضاء کو الگ کیا جاتا ہے، اس کے الگ ہوئے اعضاء 6 سے 8 گھنٹے میں جلتے ہیں۔ اگر اعضاء کو علیحدہ نہ کیا جائے تو زیادہ وقت درکار ہوگا، مگر یہاں بات جلانے کی نہیں ہو رہی، تحلیل کرنے کی ہو رہی ہے یا پگھلانے کی۔ جدید سائنس کے مطابق کسی بھی وجود کو کسی بھی ایسڈ کے ذریعے مکمل تحلیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اعضاء کے بالترتیب تحلیل نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی شکل بن جائے تحلیل ہونے سے کہ جیسے کھایا ہوا بھوس، تو یہ ناممکن ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ہر کنکری کا سائز، وزن اور شکل ایک جیسی ہے، مگر جب لشکر ابرہ کے انسانوں پر برستی ہے
तो इंसानी वजूद के मुताबिक उस पर अमल करके उसे तहलील करती है, और जब हाथी पर बरसती है तो हाथी के वजूद के मुताबिक उसे तहलील करती है। दुनिया के इख्तिताम होने तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बन सकती जो एक जैसी खुसूसियत रखे, पर मुख्तलिफ इज्साम पर मुख्तलिफ अमल सरंजाम दे सके। कुदरत जब फैसले कर ले तो फिर अक्ल व शऊर कोई मायने नहीं रखते, और कुदरत का हर फैसला ही एक मौजज़ा है। यहाँ पर इब्रा के लश्कर के हवाले से ईसाई तारीख खामोशी इख्तियार करती है और इस वाक़या को छुपाती है, मगर इस बात का इकरार करती है कि इब्रा के पास 8 या उससे ज़ायद हाथी थे जो मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल होते रहे हैं। सना शहर में जो चर्च बनाया था खाना काबा के मुकाबिल, उस चर्च का नाम अल-कलीस था, जिसका आज भी तारीख में जिक्र है कि वो 527 एडी से लेकर 560 एडी में बना। तारीख को जितना भी छुपा लिया जाए उसके हवाले ज़रूर मौजूद होते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अल-कलीस चर्च की है। उम्मीद है ये मौजू आपके लिए दिलचस्पी का बायस बना होगा। चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।